اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا آبا کیا لا نہیں یرونا وہ دیکھتے اولا یرونا کیا وہ نہیں دیکھتے انہم بے شک وہ یفتنونا آزمائے جاتے ہیں فی کلی ہر ایک میں آمن سال مرتن ایک مرتبہ او یا مرتین دو مرتبہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں آزمائے جاتے ہیں ثم پھر لا نہیں یتوبون وہ توبہ کرتے ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ولا هم یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ سورت کے یا آیت کے نزول کے لحاظ سے جو منافقانہ رویہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کے طور پر، نصیحت کے طور پر دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی ہے۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال میں ایک بار یا دو بار آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، رزق میں کشائش بھی ہے اور رزق میں تنگ دستی بھی ہے۔ ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ زندگی کے ہر سال میں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ایک یا دو بار ان پر آزمائش آتی ہے، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان ساری چیزوں کے باوجود انہیں دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئی، اس کے باوجود دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی ہدایت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا ثم لا یتوبون اتنی آزمائشوں کے باوجود جو زندگی کے ہر سال میں انہیں درپیش ہوتی ہے، پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے۔ ولا هم یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ ایک تو بندہ ہے کہ سمجھدار بندہ، جب اس پر کوئی تنگی تکلیف آتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اس لیے وہ اپنی آخرت کی جو زندگی ہے، ابدی زندگی، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ نہ یہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ اسی طرح اپنے حال میں مست زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 127، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا اور جب ما جو کچھ بھی انزلت نازل کیا جاتا ہے سورتن کوئی سورت، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے نظر دیکھتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف، نظر بعضهم الی بعض تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حل کیا یراکم یرا دیکھ رہے کم تمہیں من احدن کوئی بھی ثم انصرفوا پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔
हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मन सराफू, कि क्या तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा, और फिर वो पलट जाते हैं। सरफ़ल्लाहु, सरफ़ा पलट दिया है, अल्लाह अल्लाह ने, कुलूबहुम, कुलूबा दिलों को, हम उनके, सरफ़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को पलट दिया है। बिअन्नहुम, क्योंकि वो कौमुन ऐसे लोग हैं, ला यफ़क़हून, समझ नहीं रखते। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह पीछे आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का एक तर्ज अमल सूरत के नुज़ूल पर जिक्र किया था, इसी तरह इस आयत मुबारका में भी उनका इसी तरह का तर्ज अमल जिक्र किया है। अल्लाह के जो भी अहले ईमान होता है, मोमिन होता है, अपने रब को मानता है, इताअत करता है, उसका दिल, उसकी रूह वो अल्लाह के कलाम की तरफ माइल होती है और वह हिदायत पाना चाहता है, नूर पाना चाहता है। जबकि जो मुनाफिक होते हैं, काफिर होते हैं, वो इससे उलट चलते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया उनकी इसी बदहसलत को। फरमाया वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन, जब भी कोई सूरत नाजिल होती है, नज़रा बअदुहुम इला बअद, तो वो एक दूसरे को देखते हैं। वो मुनाफिक लोग एक दूसरे की तरह नजर करते हैं, एक दूसरे का हाल देखते हैं, क्योंकि वो उन लम्हात में वहां से भागना चाहते हैं, वो मुआज़ल्लाह अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें कुरान के नुज़ूल से कोफत होती है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हल यराकुम मिन अहदिन, कि क्या कोई तुम्हें देख रहा है? अगर तो कोई देख रहा होता है तो वहां बैठ जाते हैं, टिक कर बैठ जाते हैं, वहां से नहीं उठते। कुरान की आयत की के इख्तिराम के तौर पर नहीं, तकरीम के तौर पर नहीं, और अल्लाह के अहकाम को मानने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए कि कुरान की आयत नाजिल हो या सूरत नाजिल है, तो वो लोगों को दिखाने के लिए बैठ जाते हैं। और जब देखते हैं कि लोग इधर उधर देख रहे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे, सुम्मन सरफू, फिर वो पलट जाते हैं। मुनाफिक लोग पलट जाते हैं। इसका दो माने, या तो कुफर की तरफ पलट जाते हैं और या उस मजलिस से पलट जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी कुफरिया मजलिस की तरफ, मुनाफिकाना मजलिस की तरफ पलट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इनका हाल है मुनाफिकाना, ये इस तरह अल्लाह के पाक कलाम के साथ करते हैं। अगर मुसलमानों में भी ऐसे तबकात पैदा हो गए, आजकल जो हमें नजर आते हैं, ये इल्हादी फितने, जिंदगी फितने, मादी फितने, जो मुसलमानों के अंदर, जो माअज़ल्लाह अल्लाह के पाक कलाम को सुनना नहीं चाहते, हिदायत हासिल नहीं करना चाहते, हिदायत नहीं पाना चाहते, और वो उनके सामने अगर कोई कुरान पढ़े, दीन की बात करे, तो वो उसे मौलवियाना कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, या कहते हैं ये जो औरत है या बच्ची है, इस तो बाद दीन की बड़ी फिक्र है। इस तरह के ताने देते हैं दुनिया में कि इसको दीन की बड़ी परवाह है, और वो इस तरह ताने देते हैं गोया कि ये हमें दिखलावा कर रही है। दीन पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इस तरह तानाजनी होती है। तो ये अल्लाह ताला ने ये मुनाफिकाना रविश का जिक्र किया है कि मुनाफिकाना रविश है, जो अल्लाह के पाक कलाम जब उतरता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो वो उससे कतराते हैं और फिर उस मजलिस को छोड़ देते हैं, वापस कुफर की तरफ, मुनाफिकत की तरफ लौट जाते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सरफ़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को पलट दिया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो इंसानों के दिल है, ये अल्लाह की मुट्ठी में है, वो जिधर चाहे इनको पलट दे। इसलिए हुजूर दुआ किया करते थे, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना इला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी ताअत की तरफ फेर दे। और एक दुआ
یہ آپ فرمایا کرتے تھے یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو قائم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ تو چونکہ وہ اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والے تھے، احکام کو، قرآن کو، تو فرمایا اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر اسی طرح پلٹ دیا جس طرح وہ پلٹنا چاہتے تھے، یعنی کفر منافقت کی طرف۔ اس وجہ سے بھی انہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، انہیں شعور نہیں، سمجھ نہیں کہ وہ گھاٹے کی زندگی خرید کر، چند روزہ زندگی کے آرائش پا کر، تعیشات پا کر، شاید باقی جو آخرت کی ابدی زندگی ہے وہ بھی انہیں اسی طرح ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بلکہ انہیں سمجھ شعور ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 128، اس میں ارشاد فرمایا لقد بے شک جاء آگے کم تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم من سے انفسکم، انفسی جانو کے، کم تمہارے، لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس تم میں سے بعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، عزیز گراں ہیں، سخت گراں ہیں، علیہ ان پر، ما جو کچھ انتم تم تکلیف برداشت کرتے ہو، مشقت میں پڑتے ہو، یہ ان پر سخت گراں ہیں۔ عزیز علیہ ما انتم، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ حریص بڑے طالب ہیں، بڑے آرزو مند ہیں، علیکم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے بلائی کے، ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین مومنوں کے لیے، رؤوف نہایت شفیق، رحیم بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے نہایت شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر دیا، اور صرف آمد کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ آپ کی 5 شانوں کا ذکر کر دیا، 5 صفات کا ذکر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں سورۃ التوبہ کے آخر میں حضور کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو منافقوں کو زیادہ جو درد ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرتے تھے، آقا کی ذات سے معاذ اللہ بغض رکھتے تھے، حضور کی شانوں پر، آقا کی صفات پر، آقا کے فضائل پر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے منافقوں کی بات کے ساتھ ہی اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کر دیا۔ اور یہاں حضور کی آمد سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا، اور قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ تو یہ دراصل آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے ڈنکا بجایا ہے کہ جا بجا میرے مصطفیٰ کی آمد کے ذکر کیا کرو۔ اس لیے اللہ تعالی نے جا بجا قرآن میں اپنے حبیب کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ کتنی عظیم ترین نعمت ملی ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شکل میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا، لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ آگے فرمایا ان کی صفات کیا ہیں؟ من انفسکم، پہلی خوبی ذکر کی کہ مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے یہ کوئی اجنبی نہیں، فرمایا یہ تمہاری جانوں میں سے، تم میں سے تشریف لائے ہیں۔ یہ پہلی خوبی ذکر کی، تم میں سے تشریف لائے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہاں نہیں بھیجا. جس طرح کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح رسول آ گئے ہیں، ہم پر فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا. تو اس طرح وہ اعتراض کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جیسی مخلوق، جیسے انسان، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کے اندر انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا. کیونکہ یہ جنسی معانست ہوتی ہے، ایک جنسی قربت ہوتی ہے. اگر فرشتوں کو بھیج دیا جاتا تو جیسی انسانوں کی صفات ہے ویسی تو فرشتوں کی نہیں ہے، وہ تو انسانوں کی طرح نفس پاک ہے. اس لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے اپنے محبوب برگزیدہ رسولوں کو چنا، اپنے برگزیدہ مقرب رسولوں کو چنا. تو پہلی صفت یہ ذکر کر دی. پھر اس کے بعد فرمایا حضور کی دوسری صفت ذکر کی، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر سخت گرا ہے. چاہے کوئی دنیاوی لحاظ سے تکلیف ہو، سختی ہو، یا اخروی لحاظ سے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی جو سختی میں پڑنا یہ حضور پر گرا گزرتا ہے، حضور پر گرا گزرتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا. اور میں عشاء کی نماز کو تیسرے پہر رات کے اس وقت تک تاخیر کر دیتا اور ہر نماز کے تحت مسواک لازم کر دیتا اگر امت پر مجھے تکلیف میں پڑنا گرا نہ گزرتا. لیکن حضور نے اس کو مؤخر کر دیا، حضور نے ایسا حکم نہیں دیا. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 23، اور سنن ابی داؤد میں ہے حدیث نمبر 43. پھر ایک حدیث مبارک میں ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے کی استطاعت رکھے اس پر حج کرنا فرض ہے، تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا، حضور خاموش نے ہاں نہیں کہا، ہاں نہیں فرمایا. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 814، اور سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 2884. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا امت پر. پھر آخرت میں کس طرح امت پر کرم ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے جو اس کے لیے قبول ہوتی ہے. ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، یعنی دنیا میں حق دیا گیا انہوں نے کر لی، اور میں نے اس خاص دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے. اور یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 199، اور سنن ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3602. یعنی امت چونکہ شرک سے محفوظ ہے، لہذا فرمایا قیامت کے دن جب امت آئے گی تو ہر کوئی میری شفاعت میں سے حصہ پائے گا. اس طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. کتنا بڑا کرم ہے. سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2435. ہمارے ہاں مسلمان جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی نافرمانی، کوئی نمازیں نہ پڑھنا، کوئی روزے نہ رکھنا، تو وہ اپنی طرف سے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ اس نے کہاں جنت میں جانا ہے.
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں انہیں بھی میری شفاعت پہنچے گی۔ اتنا کرم ہے حضور کا امت پر، بشرطے کہ امت اخلاص سے کلمہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، نافرمانی پر بھی اللہ سے معافی مانگتی رہے، ڈرتی رہے۔ یہ دنیا و آخرت میں حضور پر گرا گزرا امت کا مشقت میں پڑنا۔ پھر تیسری ساتھ اللہ تعالی نے وہ بھی ذکر کر دی، حریص علیکم، فرمایا یہ بڑی تمہاری ہدایت کے طالب آرزو مند رہتے ہیں، ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ تعالی نے ذکر کر دی اپنے حبیب کی۔ اس کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا، اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر رہے تھے، بس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6483۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، دوزخ سے بچا رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہوں، معصیت سے بچا رہا ہوں، اور تم اس میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ اس طرح حضور آرزو مند تھے مخلوق خدا کے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، راہ راست کی طرف آ جائے۔ اور چوتھی بھی ذکر کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف، مومنوں کے لیے نہایت رفیق ہے، نہایت شفیق ہے۔ اور ساتھ پانچویں رحیم، اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ رؤوف اور رحیم صفتیں قرآن میں اپنے لیے بھی استعمال کی ہیں، اپنے لیے بھی بولی ہیں۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور یہی دو صفتیں رؤوف الرحیم کی اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے لیے بھی، اپنے حبیب کو بھی یہ دو صفتیں عطا فرما دی۔ اور یہاں فرمایا کہ مومنوں پر یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق ہیں اور بے حد رحمت فرمانے والے ہیں۔ ہر گوشے میں، زندگی کا ہو، آخرت کا ہو، دنیا کا ہو، امراض کا ہو، مال کا ہو، بیماری ہو، مشقت ہو، مصیبت ہو، تنگی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی سا بھی گوشہ ہو، جو کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، درود کی شکل میں، حضور سے محبت کی شکل میں، چاہت کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ 5 صفات اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت مبارکہ میں ذکر فرما دی۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ، آیت نمبر 129۔ اس میں ارشاد فرمایا، فَإِن، پھر اگر، تولو، وہ روح گردانی کریں، فقل، تو آپ فرما دیں، حسبی اللہ، حسبیہ کافی ہے، اللہ کافی ہے مجھے، اللہ اللہ۔ فَإِن تولوا فقل حسبی اللہ، اے حبیب اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روح گردانی کریں تو آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ اسی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، علیہ توکل تو میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، وہو اور وہ رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے، مالک ہے، العرش العظیم، عرش عظیم کا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے پھر آخر میں منافقوں کے اراض کا ذکر کر دیا۔
फरमाया इनको बड़ी पहले भी निशानियां दिखा दी गई, नबूवत का मनसब भी दिखा दिया गया, मकाम और मर्तबा भी दिखा दिया गया, अल्लाह की शान, अल्लाह की जलालत, उसकी सिफात भी दिखा दी गई, कुरान के दीन के हक होने की तालीमात भी पहुंचा दी गई। लेकिन इसके बावजूद ये फिर जाते हैं। तो अब यहाँ फरमाया फिर अगर वो फिर गए, फकुल हस्बी अल्लाह, तो ऐ हबीब फरमा दे कि मुझे अल्लाह काफी है। अब अगर तुम अपने किया की तरफ जाना चाहते हो, अपने किया का पाना चाहते हो, अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहते हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मेरे मुआमलात, मेरी तबलीग और मेरे मनसबे रिसालत, इस पर अल्लाह काफी है। जिस अल्लाह ने, खुदा ने मुझे भेजा है, वही इस दिन को तकमील करेगा। और आगे फरमाया ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही माबूद बरहक है, उसकी तालीमात सच्ची है। अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर भरोसा किए हुए, मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल उसी की जात पर है कि जिस जात ने मुझे भेजा है वही इस मिशन की तकमील करेगा, वही इस मिशन को मुकम्मल करेगा, कामयाबी से हम किनार करेगा। वह रब्बुल अर्शिल अजीम, और वो अर्श अजीम का मालिक है, और वो अर्श अजीम का मालिक है। अर्श के बारे में कुछ जाने, फिर ये आखिरी 2 आयतों की मैं आपको फजीलत बता देता हूँ। अर्श का लुग़वी माना है किसी शय का रुकन, यानी किसी भी शय का हिस्सा होना, सतून होना, उसे बोला जाता है अर्श। या घर की छत हो, हैमा हो, या वो घर जिससे साया तलब किया जाए, और बादशाह का तहत हो, इन सब को अर्श बोला जाता है। अल्लाह ताला के अर्श की तारीफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुरह यकूत है और अल्लाह के नूर से चमक रहा है। 1-2 अहादीस मुबारक मैं आपको इस ज़िमन में लिखवा दूं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी जंगल में अंगूठी का एक छल्ला पड़ा हो। यानी अल्लाह ताला की कुर्सी, उसका इक़्तिदार, उसकी सल्तनत के मुकाबले में 7 आसमान ऐसे हैं जैसे जंगल में अंगूठी का एक छल्ला पड़ा हो। और फरमाया और अर्श की फजीलत कुर्सी पर ऐसे हैं जैसे जंगल की फजीलत छल्ले पर है। यानी अल्लाह ताला के अर्श का बंदा हदबंदी, उसके अतराफ व कनाफ, उसके बारे में जायजा ही नहीं लगा सकता, वो इंसान के तहज्जुरात में नहीं आ सकते। ये इमाम बैहकी ने किताबुल अस्मा व सिफात में इस हदीस को रिवायत किया, सफ़ा 405 पर। और फिर एक हदीस मुबारक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल्लाह का अर्श, जो उसका अर्श है, तमाम आसमानों और ज़मीनों को गुंबद की तरह मुहीत है। यानी तमाम आसमानों और ज़मीनों को गुंबद की तरह मुहीत है, और वो इस तरह चिड़चिड़ाता है जिस तरह पलान सवारी की वजह से चिड़चिड़ाता है, यानी उसमें से आवाज़ भी निकलती है। ये सुनन अबी दाऊद में हदीस है, हदीस नंबर 4762। और एक हदीस है, वहब बिन मुनब्बे बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को अपने नूर से पैदा किया, और कुर्सी अर्श से मिली हुई है, और पानी कुर्सी के नीचे और हवा के ऊपर है, और फरिश्तों ने अपने कंधों के ऊपर अर्श को उठाया हुआ है, और अर्श के गिर्द 4 दरिया है, और इन दरियाओं में फरिश्ते खड़े हुए अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और अर्श भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। यह किताबुल अज़मा में हदीस है, हदीस नंबर 192। फिर इन आखिरी 2 आयतों की एक बड़ा ईमान फरोज एक हदीस, एक रिवायत है, वाक़या है। हजरत अबू बकर मोहम्मद बिन उमर, ये बड़ा ईमान फरोज वाक़या है। वो कहते हैं कि मैं इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद के पास बैठा हुआ था, तो उस वक़्त एक वलीउल्लाह बुजुर्ग थे, शिबली, हजरत शिबली, वो वहाँ आ गए।
تو ابو بکر بن مجاہد ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، یعنی ان کی پیشانی کا۔ میں نے کہا اے سیدی، آپ حضرت شبلی کی اس قدر تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں، ان سے معانقہ بھی کیا ہے، گلے بھی لگایا ہے اور ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا ہے۔ حالانکہ آپ کا اور تمام اہل بغداد کا یہ خیال ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت شبلی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا یہ دیوانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر بن مجاہد نے جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی جیسے میں نے حضور کو دیکھا، حضور کا عمل مبارک کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا، میں نے بھی ایسے کیا ہے۔ کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ یہ حضرت شبلی آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، تشریف فرما قیام فرماؤ گے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے، آپ نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو دو آیتیں یہ مجھ پر یہ پڑھتا ہے، یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ ہر فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا پھر جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ یعنی ان 2 آیتوں کی یہ عظمت فضیلت ہے کہ جو بندہ بھی ہر نماز کے بعد ان دونوں آیتوں کو پڑھتا ہے، حضور پر درود شریف بھیجتا ہے، تو آقا اس سے خوش ہوتے ہیں اور اپنی حضور کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں اس واقعہ کو درج کیا، صفحہ 258 پر۔ پھر یہ جو اس آخری آیت مبارکہ میں الفاظ ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر صبح اور ہر شام کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھا صبح اور شام کو، اس کے دنیا اور آخرت کے اہم کاموں میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ جتنے بھی اس کے اہم کام ہوں گے دنیا اور آخرت کے، اللہ اس سے کافی ہو جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5081۔ تو یہ اتنے بابرکت آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں آیتوں کو اپنے وظیفہ اور معمول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ظاہری و باطنی فیوزات عطا فرمائے، قرآن مجید کے کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔